تو میں اس میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنوں گا آپ کے، اور ہمارے بہت ہی رسپیکٹیبل ہمارے ٹیچر بھی ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، اور کلینکل سائیکالوجی میں ایک بڑا نام ہے، اکیڈیمیا میں ایک بڑا نام ہے۔ میں ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظات سے ہمیں نوازیں۔ پلیز سر ہمیں جوائن کریں، اپنے الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ اٹس اوور ٹو یو سر، پلیز۔ سر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ No, it's okay. بھائی صاحب put this back. First of all, I would like to thank all of you and especially thank to Abdurrahman جنہوں نے آج یہ موقع دیا آپ سے گفتگو کا۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ Would you like to speak? I should in English or Urdu? Okay. تو کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ چہروں پہ تھوڑی سی ماشاءاللہ اداسی ہے، تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسلامک انٹرنیشنل بالکل آپ کے ساتھ ہی۔ تو میرا جو ٹاپک مجھے بتایا گیا دیٹ از کالڈ اسٹریس مینجمنٹ، ایسی ہے سر؟ تو اسٹریس جو ہے لینے کی ہوتی ہے یا دینے کی ہوتی؟ جی دینے کی، زبردست۔ اور کس نے کہا دینے کی؟ ایک تو میڈم نے کہا دینے کی، ایک آپ نے کہا، اور دینے کی، ٹھیک، 3 لوگوں نے کہا اسٹریس دینے کا۔ جی میں تینوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ لینے کی چیز ہے because stress is a positive thing۔ آپ نے، میں نے آج تک یہی سنا کہ یار غصہ بڑی بری چیز ہے، ایسے ہی ہے، اور غصے والے آدمی سے تو بالکل بچ کے کنارہ کشی کر کے نکلنا چاہیے، کیونکہ اس کے غصے کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ ایسے ہی سنا آپ نے؟ سر بالکل غلط ہے۔ غصہ از یور ایموشن، غصہ از یور ایموشن، اور ہمارے ایموشن کون کون سے ہیں؟ خوشی کا ہے، غمی کا ہے، اور کون کون سے ہیں؟ نفرت کا ہے نا، نیرو مائنڈڈنس کا ہے کہ اپنا فائدہ اور دوسرے کا نقصان۔ تو عبدالرحمان صاحب تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں نیگیٹیولی کیوں انکلائنڈ ہو گئے، ایسے ہی ہے سر۔ نیگیٹیولی انکلائنڈ ہونے میں آپ کا اور میرا کم رول ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس مشین کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ سارا دن ہم اسی پہ، اور ہمارے بچے بھی لگے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی شارٹ کٹ، آسانی، مشکل سے جو ہے میرا پالا نہ پڑے، ہم اس والے راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ تو آسانیاں ضرور ڈھونڈنی چاہیے، لیکن ہارڈ ورکنیس کے بعد۔ انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی پیدا کی، اور ہم کہتے نہیں ہمیں پہلے آسانی مل جائے۔ تو آسانی کے لیے پہلے تھوڑا سا آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، مشکل کاٹنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اتنی آسانیاں ملتی ہیں جن کا تھوڑی دیر پہلے عبدالرحمان صاحب ریفرنس دے رہے تھے۔ لم یشکروا، والی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور نوازتا ہوں، میں اسے اور نوازتا ہوں۔ بالکل انہوں نے صحیح ایکوریٹلی ریفرنس دیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار ہم مسلمان بھی ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا اپنا اس سائڈ کو بھی تگڑا کرنا چاہیے۔ تو بات ہم کر رہے تھے سٹریس کی۔ سر سٹریس جو ہے وہ لینے کی چیز ہے، اور ایک بڑی پازیٹیو ہے غصے کی طرح۔ غصے کو بھی چینلائز کر لیں تو بڑا پازیٹیو ہے، اگر چینلائز نہیں کرتے تو آپ کے لیے میرے لیے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، نیگیٹو ہے۔ اسی طرح سٹریس جو ہے اس کو ہم پازیٹیولی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے کو پتہ نہ چلے 2 ہفتے بعد میرا ایگزام ہے تو وہ تیاری نہیں کرتا، وہ آخری دن تک ریلیکس ہوتا ہے۔ ظاہر میرا ٹیچنگ سے تعلق ہے تو اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں، تو ان کو کہتے ہیں بیٹا تیاری کر لو، تو کہتا ہے کوئی نہیں سر ابھی تو 2 ہفتے ہیں نا، پھر 1 ہفتہ، پھر 2 دن، تو سر ابھی تو 24 گھنٹے ہیں نا۔ تو اس کے لیے آخری ٹائم پہ جا کے پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کا انٹرینسک موٹیو جب اس کو خود سے اندر سے کھجلی کرتا ہے نا، اٹھ جا یار نماز نکل رہی ہے، اٹھ جا بھائی پڑھ لے، اٹھ جا بھائی جلدی جلدی وہاں پہنچنا ہے تم نے فنکشن میں، تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا اور بھاگ پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ جو سٹریس ہے سر،
یہ ہمیں پازیٹیولی ایکٹیویٹ کرتی ہے انٹرنلی، اور ہمارا انٹرنسک موٹیو بغیر کسی ایکسٹرنسک موٹیو کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وی کین ڈو دیٹ ایکٹیویٹی ایزیلی. بالکل ایسی جیسی پکا نمازی، اگر اس کی نماز میں کچھ ہو جائے تو اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی، اور میرے جیسا آپ جیسا جو کچا ہے وہ کہتا ہے اچھا بڑا ٹائم ہے ابھی عصر میں سر، ابھی تو 2 ہی بجے ہیں سر، ابھی تو 3 ہی بجے، ابھی تو 4 ہی بجے. تو بات یہ کہ ہر ٹائم کو ہمیں پازیٹیولی انویسٹ کرنا ہوگا. زندگی اللہ کی بڑی خوبصورت نعمت ہے جس کا ہمیں قدر نہیں ہے، اور جن کو ہے وہ اس کو ایک ایک لمحے کو پازیٹیولی انویسٹ کر کے اس کے پازیٹیولی نتائج لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹریس جو ہے وہ ہمیں، ہماری وہ فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، آپ مشکل سے مشکل بھی کام میں ہے نا، آپ اس کو ریلیکس ہو کے کر رہے ہو نا، تو آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. یعنی دوسری مثال اس کی چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کا دوست امریکہ سے آیا، آپ نے اس کو دعوت دی کہ یار میریٹ میں تمہارا میں کھانے کا بندوبست کر رہا ہوں، کل اتنے بجے تم پہنچ جانا. وہ بیچارہ پہنچ جاتا ہے، آپ بھی پہنچ جاتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، واپسی پہ اٹھ کے پوچھتے ہیں آتے ہوئے بھائی جان کھانا کیسا تھا. وہ اگر کہہ دے بہت اچھا تو آپ ظاہر ہے آپ کی سوئی جو ہے سٹینڈرڈ پہ چلی جاتی، یعنی آپ کا کانفیڈنس، سیلف اسٹیم، او زبردست یار میرا دوست راضی ہو گیا، اس کو خوش ہے، پسند آیا. اور اگر وہ کہہ دے بس ایم ہی سا ہے، تو آپ کی بڑی سیڈ فیلنگ ہوتی کہ میں نے سب سے اچھے ہوٹل میں، سب سے مہنگے ہوٹل میں، سب سے اچھی ڈش ان کی پاپولر اس کو کھلائی، اور اس کے بعد کہہ رہا تھا بس ٹھیک ہی تھا. تو یہ جو فیلنگز ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے مائنڈ کے سر 3 پارٹس ہیں. کانشیس، جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہم شعوری سطح کا. سب کانشیس، جب میں انٹر ہوا، میں نے اسلام لیا تو عبد الرحمان نے کہا کہ سر آپ آئیے بیٹھ جائیں. وہ اب بات میری سب کانشیس میں چلی گئی. انکانشیس میں ہماری وہ باتیں جو امیڈیٹلی گریٹیفیکیشن آف وشز یا نیڈز نہیں مکمل ہو پاتی، ان کو آٹومیٹکلی ہمارا مائنڈ کا 3rd پارٹ سپریس کر دیتا ہے. انکانشیس اس کو کہتے ہیں. اس میں کہ جب یار ابھی یہ ڈگری کر رہا ہوں، یار یہ ابھی نوکری کر رہا ہوں، پروموشن ہو جائے انشاءاللہ، یار 2 سال بعد میرے پاس بھی فلاں چیز ہوگی، وقتی طور پہ آپ اس کو سپریس کرتے ہو. اور مائنڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دن میں ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں دونوں پارٹس، اس کے کانشیس اور سب کانشیس دونوں دن میں ایکٹیویٹڈ ہیں، اور رات کو دونوں سو جاتے ہیں ستو پی کے. پیے ستو کسی نے آج؟ زبردست. اٹ مین یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ کہ یہ دن میں والے رات کو سو جاتے ہیں، اور جو آپ تھنک اباؤٹ کرتے ہیں اور وہ فلفل نہیں ہوتی آپ کی خواہشیں یا آپ کی ضروریات یا آپ کی وشز، وہ رات کو جب آپ گہری نیند سوتے ہیں، اور گہری نیند کے لیے بھی آپ کو سٹریس نہیں ہوگی تو گہری نیند آئے گی. اور جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو پھر وہ والی فلم چل جاتی جو دن میں آپ وش کر رہے ہو، تو وہ گاڑی، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، بلا بلا، وہ نوکری، وہ ایم ڈی پی ٹی وی ہے پوسٹ، اور رات کو آپ وہ جناب انجوائے کر رہے ہو. یا بڑے بڑے خواب بھی دیکھتے ہیں لوگ، یار یہ پرائم منسٹر میرے پاس ہوتی تو میں یوں کر دیتا، فلاں چیز میرے پاس ہوتی تو میں یوں کر. یہ آپ کا 3rd پارٹ آف دا انکانشیس جو وشز کی فارم میں سپریس ہوا اور رات کو اپنی کمپلیشن کی طرف جاتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس میں انجوائے کر کے صبح اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہوتے ہیں. سارے دن کی ساری سٹریسز آپ کی زیرو ہو جاتی، صبح پھر سوئی سٹینڈرڈ پہ، کانفیڈنس 100 پہ. یہ الگ بات ہے شام کو وہ بیچارہ پھر بھاگ دوڑ کر کے شام کو پھر اس کی سوئی نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اس کو اگر ہم اپریشیٹ کریں، اس کو ہم انکریج کریں، اس کو ہم ری انفورس کریں پازیٹیولی، تو اس کی سوئی آسانی سے نیچے نہیں جاتی. اگلا سوال اس کا یہ ہے کہ سٹریسز ہم کیوں ہمیں اتنا زیادہ آتی؟ اس لیے آتی کہ ظاہر ہم انسان ہیں، اوور برڈن ہو جاتے ہیں، کام کر کر کے تھک جاتے ہیں. اور جب کام کر کر کے تھک جاتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 10 kg وزن اٹھا سکتا ہے، ہم اس کو پہلے 10، پھر 15، پھر 20، پھر 25، پھر 30 kg کی طرف لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دم بیچارہ یوں دھڑام سے گر جائے گا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹ جاندی تڑک کر. اس کی ٹوٹ جاتی پھر تڑک کر کے، بیکاز اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو اٹھانے کی نا، اس بوجھ کو. تو ہمیں اس کے درمیان بیلنس کرنا ہے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. سب سے خوبصورت بات اس میں یہ ہے
کہ آپ اور میں دنیا میں ڈالر اور عہدے اور مناصب اور جائیدادیں اور اس طرح کی جاگیریں بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت پیسے ڈالرز کی فارم میں یا پاؤنڈز یا پاکستانی روپیز کی فارم میں لیتے ہیں ان کو بھی بینکوں میں سیو کر دیتے ہیں۔ اور جس کی طرف عبد الرحمن نے توجہ دلائی کہ مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ رادر دیز تھنگس۔ کیوں؟ کہ بھائی مرغی ہے تو انڈا ہے نا، آپ ہیں، آپ کی پرفارمنس آپ سے منسلک ہے۔ اچھا، اس مشین کے اندر جو ہم نے بات کی مائنڈ کی، مائنڈ از سم تھنگ سائیکولوجیکل ڈویژن آف دا برین، اور برین از فزیکل آرگن، یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا، اس مائنڈ میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت چیز رکھ دی، جس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں۔ سر، کوگنیشن، وقوف اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، پرسیپشن ہے، انٹیلیجنس ہے، میموری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنی ان خوبصورت صلاحیتوں یا خوبصورت جو چپس اس میں آپ اور میں لگاتے ہیں، اللہ نے ادھر جڑ دی ہیں، اور ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ میں انٹلیکچولی کتنا ساؤنڈ ہوں، میں ایموشنلی کتنا اسٹرانگ ہوں، میں ہارٹ پیٹرن میرے کیسے ہیں۔ وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ تھوڑی سی بات ہوتی تو ہم فوراً نیگیٹو سائڈ پہ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے آج تک اپنے تھنکنگ پیٹرن کو ریکگنائز ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، کھنگالا ہی نہیں، ٹٹولا ہی نہیں کہ کتنی ریلیونٹ اس میں ہے اور کتنی irrelevant ہے، کتنی میرے لیے فائدے والی اور کتنی میرے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت نماز میں اور میری ساری کنسنٹریشن نماز کے اندر ہونی چاہیے، میں اس وقت سٹڈیز میں ہوں تو میری ساری کنسنٹریشن سٹڈیز میں اس وقت کھیل کود کے اس میں ہوں، گیمز میں ہوں، تو مجھے ساری اپنی مینٹل جتنی انرجیز ہیں اس کو وہاں پوٹینشیل کو لگانا ہوگا۔ ہم سر مکس کر جاتے ہیں، ادھر کی بات بھی سن لی ادھر کی، کیونکہ ہماری عادت ہے، ہم یوز ٹو ہیں، اور اوپر سے ہم نے سن لیا ملٹی ٹاسکنگ، ایک بندہ جی 5 کام کر لیتا ہے ایک ٹائم میں۔ بھائی وہ انسان نہیں ہوگا، کوئی ہنومان ہوگا، کوئی جن ہوگا۔ ایک کام ایک ٹائم میں خوبصورت طریقے سے کر لیں، آپ کے لیے میرے لیے وہ کافی ہوگا، اور بڑے پازیٹیو اس کے نتائج آئیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں، ساتھ میرے دوست بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اوپر سے تیسرے دوست کی کال بھی آ گئی، اور میں سب کو انٹرٹین کر رہا ہوں، اور پھر گاڑی نہ لگے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ We have to do a certain task in a one time. اور certain میں بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ٹاسک، اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بس فلی کنسنٹریٹ کر، دوست کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، فلی کنسنٹریٹ کر، اسٹڈیز کر رہے ہیں، فلی کنسنٹریٹ کر۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے یوزلی۔ اسی طرح ہمیں جب بہت زیادہ ایکسٹیریئر سٹریسز پریشرائز کرتے ہیں جو ہمارے لیے اوور برڈن بننے کی صورت میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انڈر دی برڈن آ جاتے ہیں، ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں اس وقت نماز میں ہوں، نماز سے ریلیٹڈ تھاٹس کو چینلائز کرنا، ایکسپٹ کرنا، لینا میرے اوپر واجب ہے، باقی ساری کو اس وقت میں نے اٹینڈ ہی نہیں کرنا۔ دیز آر دا irrelevant تھاٹس۔ یہ ہو سکتا ہے شیطانی وہ جو وسوسہ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نیکی کا بھی اور بدی کا بھی فرشتہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈومینیٹ کر کے مجھ سے کوئی اس طرح کے اعمال و افعال کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کو سر سارٹ آؤٹ کر لیں تو ہماری سٹریسز کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ٹائپس میں آتا ہے کہ فزیکلی ہے، ایموشنل ہے، سائیکولوجیکل ہے، فائنانشیل ہے، تو پتہ چلتا ہے ہر قسم کی سٹریسز ہیں۔ ریلیشن شپ کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے لیے سٹریس کا موجب بن جاتا ہے۔ آرگنائزیشنل سٹریس ہے کہ جی آرگنائزیشن کے اندر سے باس نے، ڈی جی نے، ایم ڈی نے، ڈائریکٹر نے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آج ہی چاہیے، اور آپ بھی میری طرح اور اس اسٹوڈنٹ کی طرح ہیں کہ چلو آخری ابھی ہے سر، ابھی ٹائم ہے، کل پرسوں پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے سر، ابھی امتحان دور ہے۔ تو سر شروع دن سے جب ہم پلان کر کے اپنی ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے پرائمری اور سیکنڈری آبجیکٹیو ری ڈیفائن کر لیتے ہیں، پھر ان کو 1 بائی 1 ہم اچیو کرتے ہیں، تو پھر آخری لمحات میں سٹریس ہمارے قریب بالکل نہیں آتی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کا کام کل پہ نہیں۔ یار جو اللہ نے تیری ذمہ داری بنائی ہے، موسٹلی تو میرے بھائی سارے ایک ہی جنڈر میرے سے، لیکن ہماری کولیگز بھی ہیں، تو ان کے اپنے اللہ نے رولز بنائے ہوئے ہیں، میل کے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں، میل نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے
اور اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ بھائی تم اس کے اپنے گھر کے رکھوالے ہو. قوامون والی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو. تو سر ونس یو آر ان اے ریسپانسبلٹی سچویشن پھر لیم ایکسکیوزز، سر میں لیٹ ہو گیا میری گاڑی. اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا کلاس میں، تو میرا پہلے دن سے ان کو یہ اعلان ہوتا ہے بیٹا 15 منٹ لیٹ آنے والا آ سکتا ہے، اور اس میں بھی انکلوڈیڈ ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں نا. ٹیچر بعد میں، پہلے انسان ہوں. کسی دن میری بھی گاڑی، کسی دن میرے گھر میں بھی کوئی ایمرجنسی، کسی دن میرے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. 15 منٹ کے بعد میری کلاس میں کوئی بچہ نہیں آئے گا. اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پورا سیمیسٹر، پوری ڈگری پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سر نے 15 منٹ اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے بھی ٹینشن نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے ان رولز میں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ جو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یار اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں واقعی ہم نہیں کرتے اور ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے. جب میں 16 میں تھا نا تو میرے ذہن میں بھی یہ تھاٹ آتی تھی کہ یار میرے 2-3 دوست جو ہے نا 17 میں چلے گئے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں دوسری تھاٹ کو نا خود سے جنریٹ کر کے اس کو کٹ مارتا تھا کہ شاید میں ابھی اس قابل نہیں، ایلیجیبل نہیں ہوں، جب ہوں گا تو اللہ میاں مجھے وہاں لے جائے گا. اور واقعی ایسا ہوا. 16 سے میرا سفر 17 کا، 17 سے 18 کا، 18 سے 19، تو یوں چلتے چلتے پتہ بھی نہیں چلا اور I was quite mentally fit. آپ بھی سر یہ خوشی خریدنے سے نہیں ملتی، یہ آپ کے کوگنیٹو جو میں نے کمپوننٹس آپ کو بتائے ہیں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہیں، روپے پیسے سے بھی یہ ملتے نہیں ہیں. آپ خریدنا چاہیں گے نا ایموشن، فیلنگ، پرسیپشن، انٹیلیجنس، میموری، اپنے لیے سر آپ نہیں خرید سکیں گے، بیکاز یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور جو چیز اللہ نے جہاں لگا دی ہے، بقول واصف علی واصف کے، جو کرتا ہے اللہ میاں کرتا ہے، اور اللہ میاں جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے. یہ ہم ایویں پھنے کھاں بنے رہتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے مجھے یہ نیچا دکھا دیا. حضور ایسی کوئی بات نہیں. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے میں اس سے زیادہ 70 گنا آپ سے کرتا ہوں. اب مجھے اپنے ان معاملات میں شامل کر لو، مجھ سے رجوع کر لو، مجھے اپنا دوست بنا لو. میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا. ہم اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جو کیا میں نے کیا، او جی میں یہ میں لے کے بیٹھ گئی ہم سب کو. تو ایسا نہیں ہے. سٹریسز کو کوپ کرنا، کامبیٹ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی ریزیلینٹ بنانا بھی سر میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. کیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کلچرز کا، ہمارے نارمز کا، ہمارے لاز کا ہمیں پتہ ہے. then why we are going to be over expect from everyone، اداروں سے بھی، سرکار سے بھی، لوگوں سے بھی، جبکہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ کام کرنے کا، یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، یا اس کو ڈیولپ کرنے کا، یا اس کو امپروو کرنے کا ہم نے کبھی کم ہی ٹائم نکالا ہے. تو ریوزٹ یور ایموشنز، ریوزٹ یور فیلنگز، ریوزٹ اوور آل یور کوگنیٹو پروسیسز اور کوگنیشن اسپیشلی، جس کے اوپر یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے. آپ اپنے غصے کو بھی پازیٹیولی چینلائز کر سکتے ہیں، آپ اپنے تھاٹ پیٹرن کو بھی، پیراڈائم آف تھاٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو بھی آپ ریوزٹ کر کے آپ اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. آپ اپنی میموری کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ جی ہاؤ وی کین مینیج دا اسٹریس. سر بہترین فارمولہ واصف علی واصف صاحب نے کہا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے. پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہے. آپ جس بندے سے پوچھیں گے وہ کہے گا سر مارا لٹیا گیا، حالات ہی بڑے خراب، یہ ہو گیا سر جی، پچھلے سال کے الاؤنسز ابھی نہیں ملے، اجازیہ بھی نہیں ملا. یعنی ہم اپنی ان چیزوں کو خراب کرنے کے اور سٹریس کو کریٹ کرنے کا سبب بھی ہم خود ہیں. بیکاز جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، جب آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو نا، یو آر انٹرنلی سیٹسفائیڈ. ہم مادی وسائل کو فوکس کر لیتے ہیں، میرے پاس یہ ہو تو میں بڑا آسودگی میں. سر ایسا نہیں. جتنے بھی مادی آپ کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، سپورٹ ہے، اس سے آپ کی انٹرنل سٹریس کا کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے تو اس انوائرمنٹ سے ہے، یا آپ کس طرح سے اس چیز کو لے رہے ہیں.
میرے نزدیک امریکہ کا امیج اور ہے، میرے نزدیک انڈیا کے بارے میں میرا پرسیپشن ڈیفرنٹ ہے، آپ کا ڈیفرنٹ ہے، ہر آدمی کا ڈیفرنٹ ہے، بیکاز میں جتنا اس کو فیکچولی جانتا ہوں اس کے اکارڈنگلی میرا پرسیپشن بنے گا کس چیز کے بارے میں۔ تو این ایل پی ایک ٹیکنیک ہے کہ ہم علم کے جس لیول پہ آپ کو مسائل کا سامنا ہو، علم کے اس لیول کو بڑھا دو، مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ذرا ری تھنک کریں کہ جب آپ میٹرک میں تھے تو جو آپ کو مسائل تھے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، یا انٹرمیڈیٹ میں گئے تو آپ کو تھے، یا گریجویشن میں گئے، یا اس کے بعد ماسٹر میں گئے، تو آج آپ کو ہنسی آئے گا، اوئے یار عجیب عجیب حرکتیں تھیں میری اس وقت، میں اس کا لنچ چرا لیتا تھا، میں اس کی پینسل کھینچ لیتا تھا، میں یہ کر لیتا تھا، میں وہ کر لیتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس وقت آپ کا علم کا لیول سر اتنا وہ تھا کہ آپ کے اندر نہ میچورٹی تھی، نہ ایموشنل سٹیبلٹی تھی، نہ آپ کا یہ پیراڈائم آف تھاٹ جو ہے وہ پازیٹیولی ایکٹیویٹڈ تھا، نہ آپ انٹرینسک موٹیو کے تحت چل رہے تھے، اپنی زندگی کو چلا رہے تھے۔ تو کیا ہونا تھا؟ رزلٹ پھر آپ کا اسی طرح آنا تھا۔ اور جو انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا جاتا ہے، دنیا اس کے اوپر آشکار ہوتی رہتی ہے، ایکسپوجر بڑھتا ہے، ایکسپیرینس آتا ہے، نالج آتا ہے، سر اس کا ویژن بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ پرانی جو صدیوں پرانی ہمارے ہاں ہے نا کہ جیت اور ہار، وہ پھر جیت اور ہار کے چکر میں نہیں پڑا رہتا، وہ کہتا ہے میں بھی جیتوں اور یہ سارے جیتے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، جب میں اسلامک یونیورسٹی میں 2007 میں آیا تو میل میں بہت کم سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس تھے، 3 اسٹوڈنٹ بی ایس میں آئے۔ تو چونکہ سبجیکٹ ایسا ہے، اس میں 95-97% ہماری بہنوں کا راج ہے سائیکالوجی میں، تو ہم تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو ہماری کولیگز نے کہا کہ سر یہ دیکھیں نا سائیکالوجی، اوپر سے اسلامک یونیورسٹی، آپ کو نا ایڈمن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرنا پڑے گا، سائیکالوجی میل ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا۔ تو میں نے کہا چلو کوشش کر لیتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ سر 3 اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ 400 ہے، صرف میل۔ اور پاکستان کی تینوں فورسز میں سب سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہے ایز اے کیپٹن، ایز اے کرنل، ایز اے میجر، ایز اے بریگیڈیئر، چیف سائیکالوجسٹ بھی ہمارا گریجویٹ ہے اس وقت الحمدللہ۔ کیا ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ محنت کرتے ہو اور اللہ سے مدد مانگتے ہو، سر پھر وہ قافلہ رکتا نہیں ہے، وہ پھر چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ٹارگٹس کو سر دیکھنا ہوگا۔ فائنینشیل سٹریسز یہ ہے کہ یار انکم کم میں اخراجات زیادہ ہیں، تو حضور والا ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے نائب پیدا کیا ہے، اپنی ایسی مینجمنٹ کریں۔ سیکیورٹی گارڈ آج بھی 15-20 ہزار روپے لیتا ہے اور اس کے ہم سے زیادہ بچے ہیں، مہینہ تو اللہ میاں اس کا بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ اپنی پلاننگ کریں گے نا، آپ سر اس کے ود ان دیٹ ریسورسز اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو گے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کے لیے ہمیں کسی غیر ملکی ماہر کو، ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا کہ تو بھائی ہمارا چیف فائنینشیل آفیسر لگ اور ہماری یہ جو ہے نا بجٹ کر۔ ایسا نہیں ہے سر، اللہ نے یہ ساری ہمیں فلیکسیبلٹیز دی ہوئی ہیں، ہم اس کے استعمال کو تھوڑا سا امپروو کر لیں کہ جتنی آپ کی چادر ہے اتنا آپ اپنے پاؤں پھیلا لیں۔ تعیشات میں مت پڑیں، بیسک نیڈز جو ہیں فیملی کی، بچوں کی، بیوی کی، آپ کے رشتہ داروں میں، اس سرکل کو مینٹین کر لیں تو میرے خیال میں اللہ کا پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے بڑھنے کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے نالج اور ایکسپیرینس کی طرف، اور آگے ریفریشل کورسز جو آرگنائزیشنز کے اندر ہیں پروموشن کے لیے، آپ کو پتہ ڈی ایم جی میں بھی ہیں، فورسز میں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، کہ آپ نے آگے جانا ہے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے ٹیچرز کی سلیکشن کے بعد ہوتا ہے کہ جی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی تو آپ بغیر ریسرچ پبلیکیشن کے، بغیر ٹیچنگ ایکسپیرینس کے آپ کو گریڈ 19 میں اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی ہر لینے کو تیار ہے۔ تو ہمیں سر اپنی جو ساتھ ساتھ وہ والی تیاری ہے اس کو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والے جو حالات ہیں اس کے لیے آپ جتنا کنٹریبیوٹ کرو گے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سبارڈینیٹس کے لیے، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اچھا میں کیوں کروں، مجھے اس کا نیٹ شل کیا فائدہ ہوگا، مجھے اس میں کیا بینیفٹ ہے۔ سر یہ بڑی سطحی قسم کی اپروچ ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال کے اپنا میکسیمم ان پٹ دیں، اللہ میاں کو حاضر ناظر رکھ کے وہ آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہمارا آپ کا سب کا بلیو ہے کہ آپ جتنا ان پٹ ڈالیں گے اتنا آؤٹ پٹ نکلے گا، جتنی آپ محنت کرو گے انشاءاللہ اتنا آپ کو اس میں سے ریزلٹ اورینٹڈ کام ہوگا۔
اس میں سب سے اہم بات آخری جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ جی ورک پلیس میں ہم اس کو کس طرح سے، امپلائیز کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی اسٹریسر، فیملی کا بھی پریشر ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، آرگنائزیشن کا بھی ہے، تو سر اس کو بیلنس کیسے کریں؟ حضور والا ہمیں ہر ٹائم کو پراپرلی مینج کر کے اپنے مینٹل ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو بائفرکیٹ کر دینا چاہیے. فیملی ٹائم جو ہے وہ فیملی کو دیں، دوستوں کا ٹائم دوستوں کو دیں، آرگنائزیشن کا ٹائم آرگنائزیشن کو دیں گے، اور اسی طرح اپنے جو بھی اور فیملی فرینڈز ہیں تو آپ کا وہ بیلنس رہے گا ایکول. اگر کسی ایک سائڈ پہ جھکاؤ ہو جائے گا، اور موسٹلی لوگ ہمارے امپلائیز میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ گھر کا کام آرگنائزیشن میں آ کے کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کا کام گھر لے جاتے ہیں، کوئی نہیں یار ادھر ٹائم نہیں ملا، ریلیکس ہو کے جا کے رات کو کر لوں گا. دن یہ طریقہ غلط ہے. اس سے آپ کی مینٹل سٹریسز بڑھتی ہیں، بیکاز آپ گھر والا کام ادھر اور ادھر والا کام ادھر، جبکہ اللہ میاں بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی آپ ادھر والا کام ادھر اور گھر ذمہ داری والا جو ہے اپنی پوزیشن کے مطابق وہ ادھر کریں گے تو آپ کو کوئی انٹرنل سٹریسز نہیں ہوں گے. ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، او جی حالات ایسے ہیں، او جی حالات ویسے ہیں، او جی یہ ہو گیا، او جی وہ ہو گیا. تو مجھے اس بات پہ بہت یقین ہے واصف علی واصف صاحب کی کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے. اور موسٹلی لوگ اپنے ان ریشنل یا ارریشنل تھاٹس کو انٹرمنگل کر لیتے ہیں. دے کانٹ ڈفرینشیٹ کہ میں اس وقت کی سچویشن میں ہوں، مجھے اس کے بارے میں تو کوئی تھاٹ آتی ہے اور وہ میرے لیے سپورٹیو ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. بیٹھا ہوا دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور مینٹلی طور پہ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، میرے بچوں میری کلاس میں پہلے دن جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو 5-7 چیزیں میں بتا دوں. میری کلاس میں اپنی 5 نہیں 6 سینسز کو ایکٹیویٹ کر کے بیٹھنا. مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ میرے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں. اور جب مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ ہیں تو میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ یو ہیو ٹو لیو مائی کلاس. تو بڑے الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ سر فائدہ ہی اس کا ہے کہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کے اینڈ پہ، آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، آپ مینٹلی میرے ساتھ ہوں گے تو میری بات کو گیٹ کر پائیں گے نا. مجھے تو بیٹھا ہوا بت نہیں چاہیے، مجھے تو دیوار سے خطاب نہیں کرنا، مجھے تو آپ کو بات سمجھانی کہ بھائی سٹریس یہ ہے، اس کو اس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ مینٹلی اٹیچ نہیں ہیں تو میں تو پھر دیواروں کو اپنا لیکچر سنا رہا ہوں، میں اپنی آڈینس کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے کلیگس کو اپنی کوئی بات نہیں پہنچا رہا. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. میں نے چھوٹی سی مثال پہلے دی کہ 2 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، اس کے اندر آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ اٹینٹیولی، اور اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت خشوع و خضوع والی چاہیے بھیا، یہ والی نہیں چاہیے جو ہم جیسے ڈیوٹی بھگتا رہے ہیں، نوکری بھگتا رہے ہیں، یہ والی نہیں چاہیے اس کو. کیونکہ اس سے پہلے ہی فرشتوں نے اس کو آفر دی تھی کہ اللہ میاں اگر عبادات میں کمی ہے تو ہم اور کر دیتے ہیں، اس کو نہ پیدا کر، یہ مخلوق زمین پہ فساد پیدا کرے گی. اور جب آپ دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں تو وہ ملٹی پلائی ہو کے اللہ میاں کی طرف سے آپ کو ایسی غائبانہ مدد ملتی ہے. دیار غیر ہو یا اپنا ملک ہو یا اپنا کوئی اور شہر ہو، آپ حیران ہو جاتے ہیں، یار میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اچانک سے وہ اچھا آپ کا کام ہو جاتا ہے. بیکاز آپ ہمیشہ اس کی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. پھر اگلی بات وہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، اور اگر میری مخلوق کا تو نے، ہمارے زمانے میں چوانی اٹھانی ہوتی تھی تو اس پہ ہم بچے پاؤں رکھ لیتے تھے، ادھر ادھر دیکھا تو پھر اس کو اٹھا لیا. وہ بچپن کی آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں. تو سر اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اپنی رسپانسبلٹی کو بھی رسپانسبلٹی، سر اس کے لیے جو ہم گریڈز کی تقسیم ہے نا، یہ بہت بات کی بات ہے. خلیل جبران نے صحیح کہا تھا کہ علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے. جب ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں نا تو ہم اس کو فکسیٹ کر دیتے ہیں. ہمیں فکسیٹ نہیں کرنا ہوگا، ہمیں اپنا کام بہترین سے بہترین کرتے رہنا ہے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہاں بھی اور ڈے آف دا ججمنٹ میں بھی مجھے اس کا اجر پازیٹیولی ملے گا. وہ کہتا ہے مجھے خشوع و خضوع والے چاہیے، تو یار خشوع و خضوع والے میں پڑھ لوں نا 4 فرض.
تو جب اللہ میاں آپ کو 14ویں یا 16ویں یا 18ویں 20ویں کے لیے سلیکٹ کرتا ہے نا سر، پھر رسپانسبلٹی کا بھی اتنا ہی تھوڑا آپ کے اوپر، میرے اوپر، ان کے اوپر، ان کے اوپر پھر ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا کرائٹیریا بڑھ جاتا ہے کہ یو آر دا ون who can responsible for all the organization. تو آپ کا میرا رول ابھی چھوٹے لیول پہ ہے، پھر درمیانی لیول پہ جائے گا، پھر اوپر والے ایم ڈی اور ڈی جی اور ڈائریکٹر لیول پہ جائے گا. تو سر وہ ہمیں ایویں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ایویں ویلے ہیں، 4-4 10-10 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. حضور والا اگر اس کا چناؤ اللہ نے کیا ہے اس کی ترقی کا، تو پھر ہماری یہ سوچ نیگیٹو ہے، ہماری یہ سوچ نیگیٹو ہے. پرانے زمانے میں جو ان پڑھ لوگ تھے نا، وہ بھی دعا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ میاں پہلے ان کو اور پھر ان کے صدقے مجھے بھی، میری بھی سن لینا. تو آج ہم الٹا طریقے سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور باقیوں کی خیر ہم مانگتے نہیں، تو پھر ہماری دعاؤں میں کیا اثر ہوگا؟ جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق بھی وڈرا کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے میری کسی مخلوق، کسی بندے کا حق مارا تو بھائی اس کا اختیار اس بندے کے پاس ہے، وہ تجھے معاف کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. آخری سر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس کو ہم ڈیپ بریدنگ کہتے ہیں، لمبے گہرے سانس کی ایکسرسائز. جیسے عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی آپ چیئر پہ بیٹھے، کسی بیڈ کی ضرورت نہیں. میں ڈیمو دے دوں ادھر بیٹھ کے؟ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اچھا، تو کچھ بھی یوں ہوگا، آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے لیٹنے کی یا اس کی، تو آپ بیٹھ کے ماشاءاللہ اپنے آرمز جو ہیں اس کرسی کے اوپر رکھیں گے اور آپ یوں ایک لمبا گہرا سانس لیں گے. اور اگر آپ یوں کر لیں تو اور زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے، ٹانگیں لمبی کر کے. پھر لمبا گہرا سانس لینا ہے اور اس سانس کو ذرا انسٹرکشن سن لیں. اس سانس کو اپنی چیسٹ میں ہولڈ کرنا ہے جتنا آپ کر سکیں. یعنی اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ 10 منٹ، 5 منٹ، 2.5 منٹ، نو. ہر بندے کا یہ لیول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کے سامنے کروں گا. جب میں نے سانس سر لیا تو میری پوری باڈی تن گئی. میں نے سانس کھینچا نوز کے ذریعے، ناٹ بائی دا ماؤتھ، نوز کے ذریعے میں نے ایسے کیا. دیکھیے گا، ایک سیٹنگ میں سر 10 دفعہ یہ کرنا ہے. لمبے گہرے سانس کی مشق ہم اس کو کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ. تو اس کے لیے کوئی لیٹنا ضروری نہیں. ویسے ہم مریض کو لٹا کے کاؤچ پہ اس کی پوری باڈی کو وہ کرواتے ہیں تاکہ وہ جب سانس کھینچے تو اس کی باڈی میں ٹائٹنس آ جائے، اور جس سپیڈ سے سانس کھینچ کے یہاں جمع کر رہا ہے پھر اسی سپیڈ سے آرام آرام سے اس نے اپنے منہ سے اس کو نکالنا ہے. ایک دم منہ نہیں کھول دینا. بالکل جس سپیڈ سے آپ نے انہیل کیا اسی سپیڈ سے آپ نے اپنے ماؤتھ سے ایکزیل کرنا ہے. اور یہ سر ایک سیٹنگ میں آپ 10 دفعہ کریں گے. 10 دفعہ کریں گے تو آپ کی فزیکل پلس آپ کی مینٹل جو ہے وہ ریلیکسیشن ہو جائے گی. اس کے لیے اگلی ٹیکنیک آپ کو شام کو، دن میں، کسی بھی شام یا صبح میں واک ضروری ہے، گپ شپ ضروری ہے. ہم اتنے اوور برڈن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ گھر والوں کا ٹائم، نہ بیوی کو ٹائم، نہ بچوں کو ٹائم، نہ دوستوں کو ٹائم. جب بھی او سر میں تو کام میں پھنسا ہوں. واٹ دا ہیل دیٹ ورک؟ سر ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ ہولڈ کریں گے. ہولڈ کرنا ہے 1 یا 1.5 سیکنڈ، کوئی 2 سیکنڈ بھی کر سکتا ہے، کوئی 5 سیکنڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک سیٹنگ میں 10 دفعہ کرنا ہے. یہ آپ ایک سیٹنگ میں 10 دفعہ کرنا ہے. یعنی جس وقت آپ ریلیکسیشن کی موڈ میں جائیں، تو میں نے ابھی 2 دفعہ کی ہے نا، آپ نے ہر 2 منٹ کے وقفے سے اس کو 10 دفعہ کرنا ہے ایک سیٹنگ میں. whenever you feel mentally stressed کہ یار میں بڑا تھکا پڑا ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے، میری جو ہے وہ سارے جو میرے کوگنیٹو کمپوننٹس ہیں وہ اس وقت جواب دے رہے ہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ آپ واک کا کریں. تیسرا یہ ہے، میں بچوں کو کہتا ہوں کہ مائنڈ فلنس کے لیے نا آپ کوئی 2 منٹ والی ایکسرسائز شروع کر دیں. پرانے زمانے میں اور ابھی بھی جو یوگین ہیں، یوگا کرنے والے،
وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی سائلنٹ والی جگہ پہ اندر کسی جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو وہاں بیٹھ کے آپ نے تھوڑی دیر جو ہے وہ میڈیٹیٹ کرنا ہے یا کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور اس میں آپ کو ایکسپیرینس ویریبل جو ہے، یہ جو شور شرابہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا سب سے لوسٹ سٹیمولس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میرے انوائرمنٹ میں چیونٹی کی بھی چلنے کی آواز ہے نا، اس کو بھی آپ نے محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے لوئسٹ وائس آف دیٹ سٹیمولس، یہ ہے اس کی ابتدا، اور انتہا اس کی یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے میکسیمم نوائس والی، فار ایگزامپل ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہمارے قریب یہاں پہ ریل اور وہ وسل کرتی ہے، بجاتی ہے نا وہ وسل، جب اسٹیشن چھوڑتی ہے تو وہ سب سے، یا جہاز گزر رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ آواز ہوتی ہے. تو منیمم سٹیمولس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اور میکسیمم وائس والے کو بھی. لیکن کیا ہوگا کہ وہ بالکل آپ اکیلے میں جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں تو حضور والا چوتھی یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر کھلی جگہ پہ نکلیں، منہ دھو لیں. سگریٹ جو حضرات پینے والے، میں تو ویسے نہیں پیتا اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہوں، لیکن جو حضرات پینے والے وہ کہاں مڑتے ہیں آپ کے اور میرے کہنے سے. بیکاز آئی ہیو دا ایکسپیرینس آف ایڈکشن. میں نے ایز اے ڈائریکٹر صداقت بھی، ایمان بھی اور آغاز فیصل آباد یہ چلا چلو کے تو پھر میں ٹیچنگ لائن میں آیا. اس سے پہلے میرا ہاسپٹلس کا ایکسپیرینس ہے، جس میں میو ہاسپٹل ہے، لاہور فاؤنٹین ہاؤس ہے، نشتر ملتان ہے اور چلڈرن کمپلیکس ملتان ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ ہمیں سر ہر 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا فریشنس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے کہیں بیٹھ جاتے ہیں نا، ڈو یو بلیو کہ ہمارے ہاں عبد الرحمان کو پتہ ہے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور کچھ کلاسز ہم 3 گھنٹے کی اکٹھی کر لیتے ہیں، جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ہے نا. تو ہم سر کیا کرتے ہیں کہ میں بچوں کو پھر بیچ میں تھوڑا سا وقفہ دے دیتا ہوں. 1.5 والی جو وہ 1 گھنٹہ یا 50 منٹ، اور 3 والی 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے میں کلاس کرتا ہوں. اس کے بعد ان کو چھٹی دے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے سامنے ہیومن بینگز، میں ہیومن بینگ سے بات کر رہا ہوں. ان کی بھی کوئی کیپیسٹی ہے ریسیونگ اینڈ پہ کہ کتنی دیر یہ کنٹینیوسلی 40 منٹ لیکچر سن سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو بھی جاب نیچر ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، سیٹ پہ بیٹھنے کے 4 گھنٹے، سر اس میں 10 منٹ نکال لیں، پھر آپ 1.5 گھنٹے کے لیے اگلے کے لیے آپ فریش ہو جائیں گے. میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹا کتاب لے کے ٹینٹ شینٹ کروا کے وہ چٹائی پہ بیٹھ کے اور اس کے اوپر کتاب پہ جھولنا نہیں ہے. آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں، پھر 20 منٹ کا بیچ میں چنک دیں، نماز پڑھ لیں، واک کر لیں، تھوڑا سا منہ دھو لیں، گپ شپ کر لیں، چائے پی لیں، تاکہ اگلے 40 منٹس آپ کے کنسٹرکٹیولی اور پازیٹیولی سٹڈیز کے لیے ریفریش ہو جائیں، 0 میٹر ہو جائیں. اسی طرح آپ اور میں جب صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں تو سچی بات ہے ہم بھی انسان ہیں، ہم اوور برڈن ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اوور برڈن ہوتے ہیں تو سر ہمارے کوگنیٹو پروسیسز الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایموشنلی ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں، اگریسولی ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں، اور پتہ چلتا ہے غصے میں اگلے کو ہم نے گالی دے دی، تھپڑ مار دیا، یا اس کے گریبان تک ہاتھ چلا گیا. تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے ہمیں ان اپنے کوگنیٹو کمپوننٹس کے اوپر پورا کنٹرول دیا ہوا ہے. ہم جب مرڈرڈ کا انٹرویو کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے قسم خدا کی سر میں گھر سے جب نکلا تو اس کو مارنے کی میری نیت ہی نہیں تھی. اچھا تو پھر کیسے ہوا؟ سر اس نے مجھے ماں بہن کی گالی دی، سر اس نے تھپڑ مار دیا، سر اس نے میرا گریبان پکڑ لی. اب یہاں سے وہ والی کیٹیگریز شروع ہوتی جس میں آپ کو آپ جناب سرکار کر کے پکار ہوں. دوسری کیٹیگری میں آپ کو تو اور تم والی، اور تیسری پہ پھر گریبان کی طرف ہاتھ چلا جائے. تو سر تھرڈ والی کیٹیگری کو ہمیشہ فوکس میں رکھیں کہ دیٹ از مور ڈینجرس، اور اکارڈنگ ٹو کلینکل سائیکالوجی اور سائیکیٹری دیٹ از ایب نارمل بیہیویئر. یہ میں نے یہاں سے گلاس پکڑا اور اس کو یہ مار کے توڑ دیا، یا میں نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا، یا میں نے ٹیبل کا، جیسے ہمارے کچھ پولیٹیشین یوں، سر دس از دا سائیکوٹک فیچر آف دیٹ انڈیویجول. اب آپ کہیں گے سر جی اس کرائٹیریا پہ تو اسیس کریں تو ہماری پاپولیشن میں سے 90% لوگ جو ہے وہ سائیکوٹک ہیں. تو حضور والا ایسا ہی ہے، کیونکہ مینیفیسٹیشن آف اگریشن، what I'm going to say, manifestation of aggression یہ میں نے اس پہ گرا دیا نا تو میرے اوپر وہ لیبل لگ گیا کہ میں نارمل آدمی نہیں. تو ذرا یہ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور ایڈوانس کنٹریز کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کے یہ باتیں تو کرتے ہیں سر، 4-4 ہزار سال پرانی یونیورسٹیز کی عمریں ہیں وہاں پہ.
ہمارا HEC 2000 میں مشرف صاحب نے ایکٹیویٹ کیا، اس سے پہلے UGC پتہ نہیں کون سی EGC تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کیا ہوتا. تو سر اب جب ہمیں پتہ چل رہا ہے اپنی چیزوں کا، اپنے سسٹم کا، تو وی شوڈ ریفارم دیم. اور بینگ مسلم جب بھی آپ اوور برڈن ہوں تو حضور بڑے دوست سے رابطہ کر لیں، نماز کی فارم میں، دعا کی فارم میں، توبہ طائب کی فارم میں. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے سر. اس کے لیے معاف کرنا اس کی ایک صفت ہے. ہمیں بہت سارے ہمارے ریلیجس لیڈر ڈراتے رہتے، قہار ہے قہار ہے قہار ہے. یہ نہیں کہتے وہ غفور الرحیم بھی ہے. وہ کہتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یار بلا تو صحیح، پکار تو صحیح، میرے سے رجوع تو کر. اور ساتھ اگلی بات کہتے ہیں تیری شارب سے بھی قریب ہوں. اس سے اگلی ڈیپ بات ہے، میں تیری گمان میں ہوں. I mean your thoughts. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کوگنیشن اور پیٹرن، اس میں اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے گمان میں ہوں. اے انسان جیسا تو مجھے گمان کرے گا میں تیرے لیے ویسا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد میں چاہوں گا آپ سے کوئی سوالات آ جائیں اسٹریس سے ریلیٹڈ تو میں حاضر ہوں. میری PPTs بھی نہیں کھلی اور آپ کے یہاں سسٹم کا بھی مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ والا شاید نہیں تھا. ادروائز بڑا مزہ آتا. میں نے ایک اس میں وہ سلائیڈز ڈالی ہوئی تھی، ایک چارپائی ہے، اس کے اوپر پہلے وزن کے لیے ایک برڈن آتا ہے، پھر دوسرا کلک کرتے ہیں تو کافی سارے جب وہ کٹھے ہو جاتے تو چارپائی درمیان سے نہ ٹوٹ جاتی، جو ٹیڑھی ہو جاتی. تو جب انسان کے اوپر سر یہ سٹریسرز آئیں گے، سوشل بھی، مورل بھی، فائنانشیل بھی، ریلیجس بھی اور آرگنائزیشنل سٹریس بھی، تو سر سٹریس تو آئے گی نا. لیکن سٹریس آنا از ناٹ نیگیٹو. سٹریس کو کوپ کرنا، چینلائز کرنا، اس کو کسی اور چیز کی طرف ڈائیورٹ کرنا، یہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے. سٹریسز آتی جاتی رہیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے بعد سٹریس آپ کو آئے گی نہیں، بھیا آئے گی. لیکن آپ اگر ان طریقوں سے اس کو کوپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جتنی ہو سکتا ہے جو بیچارہ نہیں جانتا اس کی کوپنگ سکلز کو یا کوپنگ میکانزم کو، تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ سٹریس کے لیول میں سویئر یا کرونک ہو جائے. تو سٹریس لیڈز ٹو انزائٹی، انزائٹی لیڈز ٹو ڈپریشن، ڈپریشن لیڈز ٹو سوسائڈ. اب آپ کنیکشن دیکھیں کہ ہلکی سی سٹریس آئی، ایک بندہ بڑا سینسٹیو ہے، اس نے اس کو سٹریس لے لیا اور باقی 10 نے نہیں لیا، وہ جناب پریسیٹیٹ کر رہی ہے، اگلے 4-6 ماہ کے بعد وہ انزائٹی ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو رہا ہے. انزائٹی پھر 4-6 ماہ سائیکٹرسٹ کے ہتھے چڑھتا ہے، وہ اس کو سائیکٹرک میڈیسن دیتا ہے تو وہ اور ڈرگ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے ڈپریشن، اور پھر جب ڈپریشن میں جاتا ہے تو ساری اس کی فنکشننگ آف دا لائف جس بھی عہدے پہ ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور پھر اینڈ پہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو ورتھ لیس آدمی ہوں، نہ گھر والے لفٹ کرا رہے ہیں، نہ باہر والے کو میری بات سن رہے ہیں، بیکار سا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی دوستی بھی نہیں کرتا، میرے ساتھ تو کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں مینٹین کرنا چاہتا. تو میرا خیال ہے میں اس دھرتی پہ بوجھ ہوں اور مجھے اگلے ٹکٹ لے لینی چاہیے. تو then he made the suicidal attempt. تو اس کا اتنا گہرا تعلق ہے آپ کی اور میری لائف کے ساتھ. اور آپ کی میری لائف صرف یہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہماری فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خاندان بھی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کے جانے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے زندگی سر بہت قیمتی چیز ہے، ایک دفعہ ملتی ہے. ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے، جتنا ہم جانتے ہیں اس کو اور زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو اور اس میں ریفائنمنٹ آ جائے گی. بیکاز دنیا میں، آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، دنیا میں جاننے والا نہ جاننے والے کے نہ جاننے کو ایکسپلائٹ کرتا. تو ڈونٹ بی ایکسپلائٹڈ بائی ادرس، ڈونٹ بی ایکسپلائٹڈ بائی ادرس. کوئی بھی ہو سر وہ آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا اگر آپ نہ چاہیں تو. اور اگر آپ نہیں کریں گے اپنے آپ کو ان چیزوں میں الائن تو پھر وہ ایکسپلائٹ کر لے گا. کیونکہ دنیا میں 2 ہی رول ہیں، یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. تو سر کسی کے نہ ہو، میری ریکویسٹ یہ ہے کریں، لوگ آپ کے پیچھے چلیں، کریں لوگ آپ سے آ کے بات کریں. لیڈنگ پہلے تھا ماشاءاللہ آپ میں سے بہت لوگ پروڈیوسر ہیں، بہت ٹیکنیکل میں بہت اوپر ہیں.
اس کو اور اپنی ایکسیلنس کو اور آگے لے کے جائیں. اللہ نے آپ بنایا بہترین جن کو کہتا ہوں یہ رات اور ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. اور یہ عام ہمارا جو ہمارا ہے کو جب ٹریفک والا کہتا ہے بھائی جان ہیلمٹ ہی پہن لو تو نہیں لوڑ پتا اس وقت لگتا ہے جب ٹوٹ جاتی تڑک کر کے. جی ایچ کیو ہے ہیومنس کا سمجھتے ہیں. مہربانی حضور والا آپ سے بالکل گزارش یہ ہے کہ اپنی ان کے اوپر اپنی سٹریس کو مینیج کریں. کوئی باہر کی آپ یہ کام نہیں کرے گی. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. مجھے یہ کام کرنا ہے, آپ کو بھی اپنا کام یہ والا خود کرنا ہے. کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ گولی کھلا دیں تو وہ آپ ریلیکس ہو جائیں کرنے والا. وہ جتنی سائیکٹرسٹ آپ کو میڈیسن کی تڑیاں لگاتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا کام اس لیے خراب کر رہا ہے کہ وہ آپ کے اندر ڈرگ ڈیپینڈنسی کریٹ کر رہا ہے, اور وہ ڈرگ ڈیپینڈنسی آپ کی لائف کی ریسپانسبلٹی کی تمام فنکشننگ کو زیرو کر کے آپ کو بیڈ پہ ڈال دیتا ہے. اس لیے دنیا میں سائیکٹری میں 5 لوگوں کا کام ہے: میڈیکل ڈاکٹر, سائیکٹرسٹ, کلینکل سائیکولوجسٹ, سوشل ورکر اور سائیکٹرک نرس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ماڈل آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 لوگوں پہ مشتمل ہے. جو لوگ آپ میں سے نہیں جانتے وہ اس کو جان جائیں کہ میڈیسن جو سائیکٹرک میڈیسن دیٹ از پارٹ آف دا سائیکٹرک ٹریٹمنٹ, دیٹ از ناٹ اے ٹریٹمنٹ. وہ آپ کی باڈی میں ڈرگ ڈیپینڈنسی کریٹ کر رہا ہے, آپ کو ٹریٹ نہیں کر رہا. اگر اس کے ساتھ یہ باقی پروفیشنلز ہیں تو وہ میڈیسن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی, سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ بھی چل رہی ہوگی, سوشل ویلفیئر والا اپنا کام کر رہا ہوگا, اور سائیکٹرک نرس if the patient is admitted in the hospital then the psychiatric nurse is going to take care the patients. کہ رات کو اس نے وارڈ میں کیا ہنگامہ کیا, کون سی چیز توڑی, صبح اس کے مطابق پھر کنسلٹنٹ اس کی ڈوز ایڈجسٹ کریں گے. تو خدا را جو حضرات میڈیسن کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ریلیکسین ہے, حضور اس کا نام ریلیکسین ہے, 81 ہے ٹیبلٹس کا. کام الٹ کر رہی ہے کہ آپ کی موجودہ جاب بھی آپ سے چھوٹ جائے گی, آپ کی فیملی کے اندر آپ کی ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی. آپ ایسا کام کریں, ہاں وقتی طور پہ ہوتا ہے, جیسے پہلے درجے میں مائلڈ ہے, دوسرے درجے میں کوئی بھی ڈس آرڈر وہ ماڈریٹ ہے, اور تیسرے درجے میں یہ جا کے سویر یا کرونک ہوتا ہے. جب یہ 3rd کیٹیگری میں جاتا ہے تو دین وی ریکمینڈ کہ آپ ونس ان اے منتھ سائیکٹرسم, اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی سائیکوٹک, اینٹی انزولیٹکس لے لیں, اور ود ان 3 منتھ اس کو ٹیپ آف کرا دیا جاتا ہے تاکہ ڈرگ ڈیپینڈنسی پیدا نہ ہو. سر کسی کا کوئی سوال؟ سر السلام علیکم. جی ہیلو. سر اپنی انٹرپریٹیشن ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, ضروری نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. میرا آج تک جو واسطہ رہا لوگوں سے اس 22 سال میں بالکل الٹ سر. جیسا آپ ہوں گے نا, آپ کا اورا بھی آپ کے ارد گرد ویسے ہی لوگوں کا الامیہ بناتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے مقناطیس کھینچتا ہے نا, وہ کمپنی آپ کی وہ ہو جاتی. اس لیے پرانے زمانے میں یہ جو بات کہی جاتی تھی وہ آج بھی سچ ہے, مین از نون بائی ہز کمپنی. سر آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ جملہ شروع کر کے اگر مجھے پہ حاوی ہوا جاتا ہے اور اس بندے سے کسی سے بات کرنا ہوگا. شروع کا جملہ میں نے ایک سوال کیا ہوگا ساتھ میں بھیج کر ہوگا. اس کو اس آرٹیکل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ جو گفتگو میں حاوی ہونے والی صورتحال ہے یہ کیوں سر ہوتی ہے, اس سے کیسے نپٹا ہے؟ میں بنیادی طور پہ چونکہ کلینیکل کا آدمی ہوں, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کے چھوٹے چھوٹے کمپلیکسز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایک آدمی کو کمپلیکس ہے کہ یار میرا قد چھوٹا ہے, دوسرے کو کمپلیکس ہے میرا کلر ٹھیک نہیں ہے, تیسرے کو کمپلیکس ہے کہ میرا عہدہ ٹھیک نہیں ہے. سر یہ اس کی ریفلیکشن ہے. وہ سٹریسز جو اس نے اپنے انکانشیس میں سٹریس ریپریس کی ہوئی ہیں, وہ کسی نہ کسی فارم میں, گفتگو میں, کسی نہ کسی سچویشن میں وہ باہر آ رہی. اگر آپ کی وہ سٹریسز کم ہیں اور اس طرح کے کمپلیکسز نہیں ہیں, تو آپ اس طرح کی کسی بھی ٹیکنیکل شارٹ ہینڈ کو, شارٹ کٹ کو
या पर्सोनाफिकेशन भी हम इसमें एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं साइकोलॉजी में, आप वो पर्सोना अपने ऊपर नहीं चढ़ाते, आप कहते जो हूं जैसा हूं इट्स अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके। ये बात गलत है कि मैं गुफ्तगू से डोमिनेट कर जाऊंगा, मैं अपने बज़ाहिर गुस्से से अगले को आंख ऐसे करके देखूंगा तो वो जनाब ताबेदार हो जाएगा। सर ये पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। इल्म की बुनियाद, इल्म सबसे बड़ी ताकत है आपकी कि आप दलाइल से बात करें, एविडेंस से बात करें, आप उसको चित कर लेंगे। मुझे बताएं कि अगर हम दुनिया में जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन पे जंगो जदाल से उन पे काबू पा सकते हैं या टेबल टॉक से? आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन भी कौन से वाली? जो कम्युनिकेशन के रूल्स हैं, जिसमें आपको भी रिस्पेक्ट और मुझे भी रिस्पेक्ट इक्वली मिल रही है। हाँ, वक्ती तौर पे हो सकता है डोमिनेंस करके अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी ट्राइब जो है वो समझते हैं कि मैं छा गया जी। सर वो वक्ती तौर पे छा गया, एक्चुअली वो लूजर है। और जो परमानेंट जीता है वो वही वाला है जो थारो जेंटलमैन है, जिसकी कम्युनिकेशन, जिसकी इमोशन, जिसकी फीलिंग, जिसकी नॉलेज में कॉम्पिटेंस है। जी सर एक्सक्यूज मी सर, सर हेलो सर। सामनेकुम जी, सामनेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है। मेरा नाम असफंदियार शाह और पेशावर से बात कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोग्राम वेलकम जी, प्रोड्यूसर जी हूँ, मोस्ट वेलकम जी। प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ सर। यहाँ पर मोस्टली दूसरे सेंटर्स पे भी प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, उसमें भी ज्यादातर जो है प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं। जहां तक सर मैं देख रहा हूँ अपने आप को, सर मैं बता रहा हूँ मोर देन 90% मेरा जो टाइम है वो मेरे जॉब से रिलेटेड मेरा गुजरता है। सर ये सारे जानते हैं कि हमारे आने का टाइम है, लेकिन वापस जाने का टाइम कुछ पता नहीं होता। बाजों का तो हमें 10-10 दिन 8-8 दिन बाहर गुजारने पड़ते हैं, वापस आकर एडिटिंग के लिए फिर बैठ जाते हैं। तो वापस मतलब सर थोड़ा सा हमें बताएं कि हम क्या करें कि ऐसी सूरत हाल में कि जब हमारे काम का दौरानिया जो है ना वो फिक्स नहीं है, 10 to 5 हमारा ड्यूटी हार्स ये लिखे गए हैं, लेकिन अगर आप इन सब से पूछ ले तो वो तकरीबन जो है ना 16 घंटे 14 घंटे 13 घंटे हम डेली जो है ना काम करते रहते हैं। तो ऐसे में हम फैमिली को कैसे टाइम दें, ऐसे में हम जो है ना सर फिर अपने दोस्तों को और अपने आप को किस तरह टाइम दें? शाह जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट यू। मेरा इसमें जवाब ये है कि सर आप अपने टाइम को कोई ना कोई हॉलीडेज वीक में 1 या 2 मिल जाती हैं इंसान को ना, उसके अंदर भी मैनेज किया जा सकता है। मुझे इंतहाई अफसोस होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिसमें टाइम लिमिट, जैसे पुलिस की जॉब है तो बेचारों की 24 घंटे जॉब है, बाकी कई महकमे ऐसे हैं, हमारी एजेंसीज के अंदर ऐसे है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग। एक लेवल है बर्दाश्त का, जब वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर जाहिर है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इनटॉलरेंट हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है उसके अंदर में से कोई थोड़ा सा टाइम आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी शेयरिंग के लिए, अपनी गपशप के लिए, अपनी वॉक के लिए, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए भी तो टाइम जरूरी है निकालना। उसके बगैर हम सर नहीं चल सकते। फैमिली ही तो बुनियादी हमारी सपोर्ट है। फैमिली को टाइम कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? ये तो सर बहुत ही बड़े लेवल पे, यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से भी ऊपर, यानी पॉलिसी लेवल का क्वेश्चन है कि हमें जॉब्स की टाइमिंग जो है उसको मलूज़ खातर रखना चाहिए। इंटरनेशनली भी देखें ना तो हर जॉब का उन्होंने आवर्स मुतय्यन, कहीं पे 6 घंटे है, कहीं पे 8 घंटे है, और कहीं पे ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। तो ये बदकिस्मती है कि अभी तक भी हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या ओवरऑल रियासती लेवल पे हम इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सके कि ह्यूमन कैपेसिटी क्या है, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, नॉर्मली कितने हैं। ये सर बहुत बड़ा एक सवाल है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये आपके और मेरे बस में नहीं है। इसके ऊपर जो है हमें पॉलिसी लेवल पे काम करने की जरूरत है कि हम ह्यूमन बीइंग से उसकी उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है, जहां वो रिलैक्स होकर जॉब अपनी कर सकता है, जितने घंटे वो उसको देने चाहिए। अदरवाइज वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस बेचारे के लिए होम सिकनेस भी होगी, थोड़ा सैड भी होगा, रिफ्रेश भी नहीं कर सकेगा। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें ना, ये जो हमारी टेक्सटाइल वगैरह फैक्ट्रीज हैं, वहां भी यही हाल है कि वो जब थक जाता है तो वो जानबूझ के मशीन खराब कर देता है। उसको पता है कि जब ये चलती रहेगी तो मुझे इसके साथ जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सर बदकिस्मती है कि हमें जो नॉर्मल हमारी जॉब्स के ऑर्स हैं उनको डिफाइन कर देना चाहिए
6 घंटे हैं तो 6 घंटे, 7 घंटे हैं तो 7 घंटे। उसके बाद आप अपने टाइम को, बाकी जो टाइम है उसमें आपने सोना भी है, फैमिली को भी टाइम देना है, अपने किनशिप को भी देना है, अपने फ्रेंड्स को भी देना है, अपने मामलात और भी आपने देखने होते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि जिसमें अभी तक हमारे बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनके अंदर जॉब आवर्स जो है वो डिफाइन नहीं। सर एग्जीक्यूटिव फोर्स के लिए मेंटल बैरियर्स होते हैं, क्या मेंटल बैरियर्स को क्रॉस किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव फोर्स के लिए? और मेंटल बैरियर्स देखिए, मेंटल बैरियर्स जो है ना, आपकी अपनी कैपेसिटी है। अगर आप अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं तो आप तमाम ऑब्स्टेकल्स को दूर कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल दूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी, आई एम एलिजिबल राइट नाउ फॉर दैट, फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन, लेकिन मैं उसके लिए अप्लाई ही नहीं करता। एडवर्टाइज हुई है जॉब, मैंने अप्लाई ही नहीं किया, तो मेरी वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। मुझे जब मैं एलिजिबिलिटी में आ गया तो उसके बाद मुझे सर एक्टिवली नहीं, प्रोएक्टिवली, विजिलेंटली चीजों को देखना होगा। यार किस कोने में, किस जगह पे, किस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी नेक्स्ट प्रमोशन है, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे जो लवाजमात हैं, जैसे अप्लाई करना है, फिर उसका टेस्ट है, फिर उसका इंटरव्यू है, तो मुझे उसके लिए जब मैं प्रिपेयर होऊंगा तो हर हवाले से प्रिपरेशन होगी, फिजिकल भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी और टेक्निकली भी। वो जो सब्जेक्ट है जिसका आपसे हो सकता है रिटन एग्जाम ले लें, हो सकता है ओरली आपको इंटरव्यू करके आपको सिलेक्ट कर लें। तो मेरे ख्याल में हमें इसके लिए जब हम एलिजिबिलिटी में आते हैं तो फिर इन छोटी छोटी चीजों को छोटी नहीं लेना होगा, बल्कि हमारे लिए वो सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट भी और बड़ी भी है, क्योंकि अस्सलाम कोई वालेकुम सर। ऑब्स्टेकल जो है वो भी हमारे लिए रुकावट बन सकती है। तो वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स बिफोर गोइंग टू दैट प्रोसेस। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर वालेकुम अस्सलाम। कोयटा सेंटर से आपसे बात करना चाहूंगा। जी गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट भैया। वलीद साबिर मेरा नाम है, कैमरामैन हूं मैं। अच्छा माशाल्लाह। सर, आपने अपने लेक्चर में बताया कि मल्टीटास्किंग जो है जी वो हमें उससे उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक वक्त में एक ही सर्टन काम करना चाहिए। जी लेकिन हमारे आजकल जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो ज़्यादातर फोर्स करती है मल्टीटास्किंग पे। अब मैं जी मिसाल देता हूँ कि मैं कैमरामैन हूँ, सही। तो हमें ये चीज़ सिखाई जाती है यार, आपने बैक वक्त कैमरा शॉट भी बनाना है, आपको एडिटिंग भी उसको करना है, उसको ऑन एयर भी एक वक्त में करना है। अगर मैं वन टाइम सर्टन काम करूंगा तो मेरा तो काम रुक जाएगा, और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कारपोरेशन है वो तो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। वो तो पे ही मुझे इसलिए कर रही है कि मैं जो है ना वन मैन आर्मी का काम करूं। जी मैं और इसका जवाब यूं खान साहब देता हूं कि मल्टीटास्किंग से मुराद ये है कि जिस एक्टिविटी, जिस जॉब रिक्वायरमेंट पे या सिचुएशन में है उससे रिलेटेड है तो वो तो जायज है, वो आपको करनी होगी। लेकिन आप अपना टेक्निकल शॉट बना रहे हैं और कोई आपका फोन आ रहा है या कोई और ऐसी एक्सपीरियंस वेरिएबल है जो जिसका उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। जो आपके काम से रिलेटेड चीजें हैं उनको आपको एडजस्ट करना है, सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट करनी, प्लान करना है कि मुझे एक टाइम में ये तीनों काम करने। जैसे आपने अपनी मिसाल दी कि मैं कैमरामैन हूं, मुझे शॉट भी बनाना है, मुझे एडिटिंग भी करनी है और मुझे उसको प्ले भी करना है, या जो भी इस तरह की टेक्निकल चीज है, तो मेरा ख्याल है ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मैंने कहा कि वो बंदा ड्राइविंग कर रहा है, साथ फोन भी सुन रहा है और साथ उसके जो फ्रेंड बैठा हुआ है उसके साथ गपशप भी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो माइंडफुलनेस के साथ ड्राइविंग नहीं कर रहा और उसके चांसेस ज्यादा हैं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के। हमें इस तरह के जब स्पेसिफिक जॉब्स पे या सिचुएशन में हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें मेजर फोकस हमारा उधर होना चाहिए। बाकी ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि उस दौरान फैमिली भी साथ हो, तो कोई बच्चा आपसे कुछ मांग रहा होता है, बीवी कुछ कह रही होती है, या आगे से कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने म्यूजिक लगाया हुआ और आपसे गाड़ी कंट्रोल, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं जो आपके एक टास्क से दूसरा जुड़ा हुआ और इसी सिचुएशन में है, दैट इज नॉट अ मल्टीटास्किंग। वो तो उसी का एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा हाई लेवल का कनेक्टिविटी कनेक्शन है, उसको तो मुझे भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूंगा, इफ आई एम गोइंग टू कंडक्ट द क्लास, तो क्लास से पहले मैं मेक श्योर करता हूं कि यार मैं अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर लूं। कितनी अजीब बात है कि मेरा रिदम लेक्चर का टूट जाए और इसकी घंटी बजने से, तो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भाई गॉड अक्सर मुझे भी याद नहीं रहता इसको साइलेंट पे करते, तो जो ही मुझे याद आता तो मैं उसको फिर साइलेंट पे कर देता हूं और बच्चों से कहता सॉरी यार।
اچھا اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی اس بات کو پھر میری کلاس میں آنے سے پہلے میک شور کرتے ہیں اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ. میں بند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ یار کوئی ایمرجنسی کی کال بھی ہو سکتی ہے. چلے میں اس وقت نہیں 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ کلاس کے بعد اس کو میں جا کے ریسپونڈ کر لوں کہ یار بھیا خیریت آپ کی کال آ رہی تھی. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے سر. یہ تو ہم ایکسٹینیس ویریبل کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جاب کو, اپنی رسپانسبلٹی کو, اپنے اس اسپیسیفک ٹاسک کو کمپلیشن کے دوران انٹرپشن سے بچ جائیں. کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہو, جب آپ ٹیکنیکل کام کر رہے ہوتے ہو, کوئی بھی آپ کو انٹرپٹ کرے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. اور اسپیشلی جب ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا ہے مائنڈ فلنس کے ساتھ, میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہ سکتا. اور جب ہم کنیکٹڈ نہیں رہیں گے تو ہماری جو ذہنی سطح ہے اس میں ہم آنگی نہیں آئے گی, کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, میرا میسج آپ کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. سر جی کے حوالے سے ہمارے ملک میں تو زیادہ تر لوگ اس کو مانتے ہی نہیں. سر میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کو کم از کم 1994 سے تو میں نے جوائن کیا ایز اے سائیکولوجسٹ, 1994 سے. تو آج کل بھی لکلی وہ اس کا چل رہا ہے, ہمارا اینول کانفرنس ہے 7 سے 22 نومبر لاہور میں. سر وی آر ورکنگ آن دیٹ ڈفرنٹ لیول ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ دا ورکشاپس, سیمینارس. آپ کی بالکل بات وجہ ہے کہ آج بھی کسی کو یہ کہہ دو تو اسٹگماٹائزیشن اتنی ہے, وہ کہتا ہے اچھا جی میں کوئی پاگل ہوں. تو حضور والا ہم بھی پاگل نہیں ہیں, بلکہ ہم پاگلوں کے علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں. مجھے یہ سارے مسائل ہیں, لیکن اب یہ ہو گیا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم چھپ چھپا کے اور ادھر. اب ماشاءاللہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کے یونیورسٹیز میں, کالجز میں کاؤنسلر انہوں نے بھرتی کر دی ہیں پورے پنجاب میں. سر اس زمانے میں صرف میو اور گنگا رام میں کلینکل سائیکالوجسٹ 2 3 تھے. آج الحمدللہ پورے پنجاب میں پہلے ڈویژن میں گیا کلینکل سائیکالوجسٹ, پھر ڈسٹرکٹ میں آیا, پھر تحصیل میں جا چکا ہے جہاں سیکرٹریٹ اپوائنٹڈ نہیں ہے بٹ کلینکل سائیکالوجسٹ از دیئر. تو اب ہم رورل ہیلتھ سینٹر آخری ہمارا ٹارگٹ ہے, وہاں پہنچ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں سر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سر پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے, اور پیپل آر گوئنگ ٹو رجوع ود اس بیکاز اب نیڈ بنتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے فائنانشیل نہیں ہیں, اس میں سر سائیکولوجیکل ہیں, ریلیجس ہیں, سوشل ہیں, فائنانشیل ہے, ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں. تو اب الحمدللہ وہ والی سچویشن نہیں ہے. یعنی اس وقت ہم 35-40 لوگ جمع ہوئے پہلی کانفرنس میں, اور اس وقت تک سر کوئی 300-400 لوگوں کی, آج تک مجھے 400 لوگوں کی رجسٹریشن اور وہاں لاہور اواری میں ہے. اور ابھی بھی بار بار آ رہا ہے کہ جی وہ سر میں السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر شاہین راشد فرام پگری سینٹر لاہور. ماشاءاللہ جی. سر میرا کوشچن تھا آپ سے کہ کچھ سٹریسز ہوتے ہیں کہ آفیشیلی ہمیں کچھ نہ کچھ کام کے سٹریس کی وجہ سے ملتے ہیں, اور کچھ ڈومیسٹک ہوتے ہیں. ڈومیسٹک پہ تو ہم تھوڑا نیند کر کے یا کچھ اور کر کے ہم اوور کم کر لیتے ہیں. اگر آفیشیلی کوئی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو امیڈیٹلی کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں سٹریس کو؟ جی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں, ہم یہ اپنی عادت بنا لیں, ہم یہ اپنا طریقہ کار بنا لیں کہ جو آرگنائزیشن کا کام ہے وہ میں نے آرگنائزیشن کے اندر ود ان دا ٹائم کرنا ہے. اس کو میں نے کل پہ نہیں چھوڑنا, اس کو میں نے آج ہی ختم کر کے یہاں کی سٹریسز ادھر ہی چھوڑ کے میں نے بالکل ریلیکس ہو کے گھر جانا ہے. بیکاز گھر والوں کو آپ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے اس میں یہ فیل نہ ہو کہ آج آپ بڑے ڈپریس ہیں, آج آپ بڑے سٹریسڈ ہیں, آج آپ بڑے سیڈ ہیں. بیکاز ان بیچاروں کا یہ ٹاسک نہیں ہے, یہ ٹاسک تو میرا ہے نا, اور میرا تعلق کس سے؟ آرگنائزیشن سے ہے. آرگنائزیشن کا کام, آرگنائزیشن کے ٹائم میں جب ہم اس کو مینج کریں گے تو یہاں کی سٹریسز ادھر نہیں جائیں گی, ادھر کی سٹریسز جو ہیں ڈومیسٹک جس کو آپ نے کہا وہ ادھر نہیں آئیں گی. تو ہم بیلنسلی دونوں چیزوں کو کیٹر کریں گے, بیکاز دونوں کو لے کے چلنا ہی نارمل پروسیس ہے. اور یہی آرگنائزیشن بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے, اور فیملی یا ہوم انوائرمنٹ بھی ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بیلنس ہے اور ہمارا جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے اس کو ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. پریشانی حالات سے نہیں, خیالات سے.
جب ہم یہ सर, سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ کر نہیں سکتا تو سر ہم نہیں کر سکتے. اور جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ادھر ہی کرنا ہے, آج ہی کرنا ہے, اس کو میں نے ساتھ برڈن بنا کے ادھر نہیں لے کے جانا, تو حضور والا وہ کام آپ کر کے جاتے ہو. تو آپ اس کو بائفرکیٹ کر لیں, جیسے جابس کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں, ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز الگ ہیں, سوشل رسپانسبلٹیز الگ ہیں, اور فرینڈشپ سرکل کی ڈیمانڈ جب وہ الگ ہیں. ہم انٹرمنگل جب کرتے ہیں چیزوں کو تو سر پھر ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے, ایک سے دوسری متاثر ہوئے گی, پھر تیسری ہوگی, پھر پورا سرکل آپ کا, پوری بال جو ہے وہ آپ کی متاثر ہو جائے گی, اور پھر آپ اوور سٹریس ہو جائیں گے. پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کہاں سے شروع کروں, کون سا پہلے ٹھیک کروں. تو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ہی حلقے میں, اس کی ہی سچویشن میں, اس کی ہی جاب پلیسمنٹ پہ ان چیزوں کو ادھر چھوڑ دیں. جب آپ گھر جائیں تو گھر والوں کے ساتھ, جب آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو پھر دوستوں کے ساتھ, اور جب آپ سو رہے ہیں تو پھر آپ سو رہے ہیں. ڈیپ سلیپ کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ فزیکلی بھی ٹائرڈ ہوں, مینٹلی بھی ٹائرڈ ہوں, ایموشنلی بھی آپ ہوں, تو حضور والا کسی گولی کی ضرورت نہیں, آپ کھانا کھا کے آرام سے سو جائیں. اور جب آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ سو بھی نہیں پاتے, ریلیشن شپ بھی نہیں نبھا سکتے, فیملی کو بھی نہیں ٹائم دے سکتے, تو آرگنائزیشن بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتی لیکن آپ اس کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر پاتے. وہ تو سرکار کا جو بھی نظام ہے, آپ کے میرے ساتھ ہم سب سرکاری لوگ ہیں, تو اس کے لیے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. اس کے لیے کسی فائنینشیل مینجمنٹ کے ایکسپرٹ سے بس جی وائی ناٹ سر, اسکل ہی تو بک رہی ہے, اسکل ہی ایکسپرٹیز ہی تو بک رہی ہے نا. آپ جتنے ایکسپرٹ ہوتے جاتے ہو, میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں, بیٹا یہ جو آپ نے ماسٹر کیا ہے نا, یہ آپ کی لوکل جاب کے لیے ہے. ایم فل بھی کر لیں گے نا تو لوکل پاکستان میں جاب مل جائے گی, بٹ ونس یو کمپلیٹ یور پی ایچ ڈی تو پھر کیا ہے, لوکل بھی نہیں, نیشنل بھی نہیں, انٹرنیشنل منڈی ہے, مارکیٹ ہے, کیش کرا لو جتنا اپنے آپ کو کروا سکتے. سر دس از دا پروسیس. سر جی سر, کسی کا کوئی سوال؟ جی کراچی سے, سر کراچی سے کوشچن. جی ویلکم. سر ہم لوگ ابھی جس طرح میرے ساتھی دوست نے بتایا کہ ہماری جو جاب ٹائمنگ ہے وہ کوئی مطلب نہیں ہے, انلمیٹڈ ٹائمنگ ہے, جیسے بھی چل رہی ہے, جیسے بھی چل رہی ہو. ہم لوگ اگر انوائرمنٹ ہم لوگ کے پاس اچھی ملی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے گھنٹے ہم لوگ کام کر کے نکل گئے. لیکن اگر کوئی کائنڈ آف جسے کہا جائے کہ آفس پالیٹکس, ہرڈلز, یہ ان کو کیسے فیس کریں؟ یہ زیادہ تر یہ چیزیں سر یہ زیادہ تر ان لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں جو کام کرتے ہیں. جو کام نہیں کرتے ان کو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر جیسے ہیں جیسے نہیں ہے. جو کام کرتے ہیں کے لیے یہ بڑے مسائل. سر میں عرض کرتا ہوں. تھینک یو. سر بچوں کو کہیں نا بیٹا یہ کر لو تو وہ کہتا اچھا کر لیتا. بیٹا آپ نے کیا نہیں, میں ابھی کر لیتا. تو بنیادی طور پہ اپنی شادابی غم کا مجھے اندازہ ہے, اپنی شادابی غم کا, اس والی شادابی غم کا مجھے اندازہ ہے. لہو کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے. ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ I can't do that. بھائی جان جب آپ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ بہترین مینیجر ہو جاتے ہو, اپنی ذات میں, اپنی آرگنائزیشن میں, اپنی فیملی سیٹ اپ میں. صرف فرق یہ ہے کہ جب میں کرنا چاہوں تو میں ایسا ہو جاتا ہوں. یہ سر سارے لیم ایکسکیوزز ہیں, اس کے اوپر پوری قوم چل رہی, بلیم گیم. بڑے نے چھوٹے پہ, چھوٹے نے چھوٹے پہ, چھوٹے نے چھوٹے, یعنی باس نے ڈانٹا مجھے اور آپ کو, ہم نے جا کے غصہ بیوی پہ, بیوی نے بچوں پہ, بچوں نے اپنے پیٹس کے اوپر جا کے غصہ نکال دیا. سر یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. ونس یو ڈیسائیڈ, ونس آئی ڈیسائیڈ, پھر سر ہو جاتا ہے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا تو اٹ شوڈ بی مینیجڈ. مصیبت یہ ہے ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور بلیم گیم, وہ میں جی کرنا چاہ رہا تھا آرگنائزیشن نے الاؤ ہی نہیں کیا, وہ میں جی یہ کرنا چاہتا تھا آرگنائزیشن نے یہ نہیں کیا. بھائی جان ایسی بھی کوئی بات نہیں. آرگنائزیشن کے اندر بھی ہم امپلائیز کے رائٹس بھی ہیں اور اس کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے. یہ سب نہ کرنے کے بہانے ہیں, کبھی یہ ایکسکیوز کبھی وہ ایکسکیوز. تو سر ایکسکیوزز نہیں چلتے. نہیں سر, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو کام کر رہے ہیں
जो काम कर रहे हैं वो हर्डल्स कैसे फेस करें ऑफिस पॉलिटिक्स की, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर जो काम कर रहे हैं, मैं अर्ज करता हूँ, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इतने माशाल्लाह मेंटली और वो स्मार्ट हैं कि दे कैन हैंडल द पॉलिटिक्स सो मच सो, तभी तो वहां पर मैं सरवाइव कर रहे हैं ना इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में भी। तो सर आपके अपने सवाल के अंदर जवाब है, आप थोड़ा सा गौर करें। वी हैव टू कोप देम सर, जो भी है जैसा भी मजबूरी है, क्योंकि कल्चर ऐसा है, इसका इम्पैक्ट है, प्राइवेट में भी है, सरकार में भी है, और हर जगह है। और जिन मुल्कों में एडवांस कंट्रीज में नहीं है वहां नहीं है। वहां जो भाई ने बात की स्किल 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 परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, वो बिकती है। यहाँ सब कुछ आपको पता है मिक्स ही है। तो फिर हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कोप। लेकिन बेहतरीन कोपिंग भी ये है कि आप उसको, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड है सर, उसको मिनिमम लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा मैक्सिमम लेवल पे परफॉर्म करेंगे तो अच्छा मेडल मिल जाएगा, नहीं सर। जो मेरी जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मुझे हर हाल में, जिस दिन मैंने ज्वाइन की थी मैंने वहां साइन किया था, उस दिन के बाद मेरे ऊपर वो बाइंडिंग हो गई है। अब मुझे उसको मैनेज करना, हैंडल करना, कोप करना, ये मेरे ऊपर वाजिब है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो भाईजान ऑर्गेनाइजेशन मेरे ऊपर ज्यादा ही बोझ डालनी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और हम कर लेते हैं, आप यकीन करें, ये सारी चीजें अल्लाह मियां ने हमें बिल्कुल अता फरमाई हुई हैं। बस थोड़ा सा अपना बिलीफ, अपना यकीन, अपना वो इरादा पुख्ता कर लें। और उसमें एक और बात से बात निकल आई कि हम माशाल्लाह बड़े अवेयर्ड हैं, एजुकेशन भी बड़ी होगी, इंफॉर्मेशन भी बड़ी होगी, स्किल भी बड़ी होगी, लेकिन हम अपने बिलीफ सिस्टम में इंतहाई कमजोर होते जा रहे हैं। सर वी हैव टू वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम। जो करता है मेरा रब करता है, और जो मेरा रब करता है वो बेहतरीन करता है। मैं उसका नायब हूं, मुझे अपनी एफर्ट करनी है, वो करके मैं अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन और अपनी स्ट्रेसेस को झाड़ के शाम को अपना पल्लू घर जाऊंगा, बेहतरीन सो जाऊंगा, बेहतरीन रिलेशनशिप निभाऊंगा। तो उसमें मैं ये कह सकता। जी सर, किसी और का सवाल? आप इनकी फिक्र ना करें, आप सवाल करें, आप इनकी फिक्र ना। ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? जबरदस्त। पैसे के लिए हम भाग दौड़ करते हैं, इससे सबसे बड़ी बात ही ये गलत है। मुझे पैसे के लिए नहीं भाग, मुझे अल्लाह मियां ने कुछ सलाहियतें दी हैं, मैंने उनको बरूए कार लाना है, उसके बदले में मेरी बुनियादी नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, वो अल्लाह मियां ने किसी बहाने से फुलफिल करनी है, मेरी या मेरी फैमिली की। जो हम मादी चीजों के पीछे भागना शुरू करता है इंसान, तो वो उससे दूर होती जाती है। वो उसके पीछे कोशिश करता है कि मैं इसको ले लूं, वो ले नहीं सकता। वो कैसे ले सकता है? कि वो उसको अपनी बस जरूरत की हद तक ले, एफर्ट उससे कहीं ज्यादा कर ले, तो अल्लाह मियां उसकी बुनियादी जरूरतों के साथ साथ उसकी जो तय्युशात वाली लाइफ है उसमें भी उसको बहुत सारी रिफ्रेशमेंट, रिलैक्सेशंस, आसूदगियां, तफरीहात, विजिट्स दे देता है। हम बुनियादी तौर पे मेटीरियलिस्टिक हैं, हम बस 2+2=4 तक ही हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जब मैंने कोशिश की और अल्लाह ने मुझे उसका रिवार्ड देना ही देना है, तो हुजूर वाला जो उसने लिख दिया रिज़्क, वो कोई माई का लाल आपका और मेरा रोक नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि रिस्क जो है वो आपका पार्टनर, आपकी बीवी का कमाल है, उसके अल्लाह ने मुकद्दर नसीब में लिख दिया है। आपके और मेरे नसीब में मेहनत है या औलाद है। हम कहते हैं रिस्क मैं कमा रहा हूं। भाईजान सबसे बड़ी तो खुशफहमी ये है ना, मैं नहीं कमा रहा। रिस्क अल्लाह ने जिस वसीले से देना है, मुझे तो टू एंड फ्रो की कोशिश की वहां इजाजत है और वो मैं कर रहा हूं सुबह से शाम। मेरा कोई फैमिली पे एहसान नहीं, मेरा कोई रिश्तेदारों पे एहसान नहीं, मेरा कोई बीवी बच्चों पे एहसान नहीं। भाई मुझे ये यकीन है कि मेरा रिस्क जिस भी वसीले से अल्लाह ने लिख दिया है मुझ तक पहुंच रहा है, और मैंने अपनी एटमोस्ट जो है एफर्ट या कोशिश, वो जो आप परफॉर्मेंस और स्किल की बात है, वो मैंने करनी है और वो मैं करता जा रहा हूं।
تو سر جب نیت صاف ہوتی ہے اور ایفرٹ اس میں انپوٹ کرتے تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ اللہ کا کرم اس میں یا اس کی برکت اس میں شامل نہ ہو. بینگ مسلم آئی بلیو دیٹ. ہو سکتا ہے کچھ احباب اس سے ڈس ایگری بھی کریں اور کرنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ انڈیویجول ڈفرینس از دس. نہیں میری اوپینین کوئی حتمی تھوڑی ہے. میں تو جو جانتا ہوں وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں نا. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ اس بارے میں اس موضوع پہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں. تو مجھے آپ کے خیالات کو بھی ریسپیکٹ دینی ہے اور اپنی بھی بات آپ تک پہنچانی ہے. فتویٰ نہیں لگا دینا, ٹھپا نہیں لگا دینا, مستند ہے میرا فرمایا باقی سب چھوٹ, ایسی نہیں سن. جو جتنا کچھ میں جانتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کچھ آپ سے سیکھوں گا, کچھ آپ کو سکھاؤں گا. اور دنیا میں ایسے ہی ہے سر, گیو اینڈ ٹیک ہے. پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے. پرفیکشنزم اگر سوٹ کرتی ہے نا تو وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. تکبر, حسد, کینہ, بغض, ان کو کیا کہا گیا کہ نفس کی وہ بیماریاں ہیں جو ہم پال لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عبد الرحمان کا ہاتھ ہے مجھے گرانے میں. بھائی ان اپنی اندر جو آپ کی یہ نفس کی بیماریاں ہیں ان کو بھی کبھی آپ نے دیکھا یا انالائز کیا؟ اگر ہم انڈیویجولی ان کے اوپر تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیں تو سر آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن کا لیول بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. پھر میں اور آپ بنیادی نیڈز کے لیے جو آپ نے بات کی نا, پیسے اور اس کے لیے ایفرٹ تو کریں گے لیکن ہمیں اس سے سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. ہمیں اس سے سیٹسفیکشن ملے گی کہ یار میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا, میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی, میں نے کوئی حسد تو نہیں ہے مجھے, یار اللہ نے اس کو ترقی دی ہے تو کل کو اس کے وسیلے سے اللہ مجھے بھی ترقی دے دے. ہماری دعاؤں کا یہ محور ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی یہ وہ حدیث ہے کہ آپ سب کے لیے پہلے مانگیں اور اس کے اینڈ پہ اپنے لیے مانگیں گے تو اللہ اور خوش ہو جائے گا. وہ کہے گا میری مخلوق کی بھلائی چاہ رہا ہے, چل اللہ میاں کہے گا چل تو بھی نکل بھائی. This should be in a practical life, sir. Any questions, sir? انتہائی ممنون, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑا مزہ آیا آپ لوگوں سے تھوڑا سا انٹریکٹ کر کے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت امپریسو اور بہت انفارمیٹیو باتیں سیکھی. آئی ہوپ کہ چلیں آپ کے بارے میں تو نہیں, میں اپنے بارے میں کہوں کہ 90% جو میری پریشانی کی وجوہات ہیں وہ ختم ہوگی. 10% کیسے ختم ہوں گی کہ ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں, اسمائل دینا شروع کر دیں, نیگیٹو لوگوں سے تھوڑا سا سائڈ سے ہو جائیں, نیگیٹو بات ہی نہ کریں, اچھا سوچیں, اچھے خیالات رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ ہر معاملات جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں گے. میں تو ریئلی ویری امپریسو لیکچر اور بہت اچھے طریقے سے سر نے ایکسپلین کیا. ہمیں جتنا اس پہ اپریشیٹ کریں وہ کم ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سر سے پھر بھی ریکویسٹ کریں گے. اور ابھی ہم یہ 2 ویک ٹریننگ ورکشاپ کے بعد بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور ایٹیٹیوڈ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آرگنائزیشنس میں ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملات پہ بھی سر سے جو ہے وہ ٹائم لیں اور سر ہمیں گائیڈ کریں. ہر حوالے سے سر نے ماشاءاللہ گائیڈ کیا. بینگ اے مسلم جو قرآن اور سننا اور پھر پریکٹیکلی ایکسپیرینس کے ساتھ اور پریکٹیکلی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے سر نے جو بات کی, ہم تو جتنی تعریف کر سکیں وہ کم ہے. اور وی آر ویری تھینک فل سر. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ سے ایسے ہی ہم باتیں سنتے بھی رہیں. تو ابھی آپ کا لاسٹ لیکچر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ باقی ہے, بہت انفارمیٹیو. ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی جو اسپیشلی جو آئے ہیں, اور جو آپ کے باقی دوست کلاس سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں, میں ابھی وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میرے آفس میں ہی بیٹھے ہیں تو میں انہیں لے کے آؤں گا. پھر میں انشاءاللہ ایک پکچر بناؤں گا یہاں سے, اور آئی ہوپ سو کہ پھر مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کہ کل جو پھر باقی فیسز آئیں تو انہیں پھر باہر روک لیا جائے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل اٹینڈنس. آپ کی جو آپ نے جو مشورہ دیا اس پہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ. جی بالکل
دیکھیں نا کہ سر بہت بیزی پرسنالٹی، بہت مصروفیت ہے ان کی. ہم نے ریکویسٹ کی اور سر کی مہربانی کہ وہ تشریف لے آئے. اور یہ آپ کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی، جیسے میں نے صبح آپ سے بات کی تھی کہ بڑے بڑے نام ہیں جو ادارے ٹریننگز کرواتے ہیں اور پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں، اور آپ کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹریننگ ہے. تو دس از اے گریٹ اپرچونٹی کہ آپ سیکھیں، اور آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات نہیں بھی ہے تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں نالج تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو ویری مچ سر، اور آپ تشریف رکھیں. بس ٹھیک 1 منٹ کے بعد جو ہے وہ دوسرے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ وہ حاضر ہوتا ہوں.